إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يفتري الكذب لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اسی اللہ عز و جل کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ توحید پرست بنایا، ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو تادم زیست موحد بنا کر رکھے اور جب ہماری وفات ہو تو بھی توحید پر ہو۔ محترم حاضرین، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد
آخر نامدار تاجدار بطحا خاتم الانبیاء سید الرسل سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ جنہوں نے ہماری خاطر راتوں کو جاگا، دعائیں کیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ من جملہ احکامات کو ہم تک مکمل طور پر پہنچایا۔ محترم حاضرین، کل مجھے اطلاع ملی کہ جو ہے یہاں پر آپ کو جانا ہے بھٹکل میں۔ میں نے سوچا کہ جو ہے جائیں گے تو کس موضوع پر بحث کریں گے۔ کئی ایک موضوع کو میں نے تلاش کیا، پھر میں نے سوچا کہ جو ہے ایک ایسا کوئی موضوع انتخاب کیا جائے جو سارے پر کفایت کر جائے۔ تو اسی کے ناطے میں نے جو ہے ایک موضوع انتخاب کیا ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر بھی سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی اور بخاری کی ایک حدیث، جس کا موضوع بحث ہے کذب بیانی، یعنی جھوٹ۔ جھوٹ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گناہ گار شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر ساری برائیاں ہیں، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس شخص نے سوچا کہ جو ہے میرے اندر تو ساری برائیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی دوسرے گناہ سے روکنے کے بجائے صرف ایک گناہ سے رکنے کو کہا، اور وہ ہے جھوٹ۔ یہ تو میرے لیے آسان ہے۔ اور وہ دوبارہ سوال کیا، اس کے بعد اور کوئی نصیحت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد وہ نکل گیا۔ جب کبھی کوئی گناہ کا کام اس سے سرزد ہونے والا ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ جو ہے اگر میں یہ کام کر گزروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے مجھے پوچھیں تو میں کیا جواب دوں؟ اگر میں اس کا جواب ہاں میں دیتا ہوں تو سزا کا میں مستحق بن جاتا ہوں، اور اگر نفی میں جواب دیتا ہوں تو گویا میں نے جھوٹ کہا، جبکہ جھوٹ نہ کہنے کا میں نے وعدہ کیا کر رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک گناہ سے وہ بچتا رہا۔ صرف جھوٹ چھوڑ دینے کے عوض میں اس نے کئی ایک گناہوں سے اجتناب کر لیا۔ تو ایسے ہی اگر ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ آخرت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج سے ہم کوئی جھوٹ بات نہیں کہیں گے، تو پوری گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بات ہو، جھوٹی بات ہو، جھوٹی توبہ ہو، جھوٹی قسم ہو، کوئی بھی جھوٹ ہو، اگر ہم نے تہیہ کر لیا اس کو چھوڑ دینے کا، تو ایسی صورت میں کئی گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب ہم کو یقین ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ اگر میں نے یہ کام کیا، یہ غلط کام کر دیا، یہ گناہ کا کام میں نے کر لیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کرے گا اور ہم سے پوچھے گا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ یہ خوف، یہ خشیت اور یہ ڈر ہو تو ایسی صورت میں سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں،
گویا ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور حقیقی معنوں میں یہی پکے جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا کے اندر کئی قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دینا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم نے چند آیات کو مانا اور چند آیات کو ہم نے انکار کر دیا، یہ بھی جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے کاروبار کیا گیا کاروبار حرام پر مبنی ہوتا ہے۔ جھوٹ پر مبنی جو معاملات ہوتا ہے اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اور جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اور نحوست اس کے اندر پڑ جاتی ہے۔ بظاہر ہم کو اس میں فائدہ دکھتا ہے، لیکن اس کے اندر نحوست طاری ہوتی ہے۔ کئی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ ہم علاج معالجہ کرنے کے باوجود بھی علاج نہیں ہو پاتا، اور ہمارا پیسہ بے دریغ خرچ ہو جاتا ہے، چین اور سکون اچاٹ ہو جاتا ہے، راحت غارت ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم تمام کو یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، سچ کے بغیر، سچ کے علاوہ اور کوئی نہیں کہیں گے۔ سچ بولنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی بسر کرو۔ جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی بسر کرو گے تو سچ بولا کرو گے، سیدھی سچی بات کہو گے، اور جب سیدھی سچی بات کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر کامیاب ہو جائیں، ایگزام کے اندر کامیاب ہو جائیں، کاروبار کے اندر کامیاب ہو جائیں، معاملات کے اندر کامیاب ہو جائیں، مکانداری کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، دکانداری کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہماری یہ غایت ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی اس کو میسر ہوگی جو سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ دونوں جہاں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز کر دیتا ہے، کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور جو کوئی سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی ایک مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب سنہرے فیصلے کے اندر ایک بات نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ الحاج ابراہیم صاحب نامی ایک نیک خصلت انسان گزرے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ تھا، یہ عادت تھی، یہ خصلت تھی کہ جو کچھ ہم سے اپنے سے بن پڑتا تھا وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کا خیال کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک عزیز، ان کے ایک دوست نے ان سے قرض مانگا اور کہا کہ 1 سال کے اندر میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا، اور الحاج ابراہیم صاحب نے اپنے عزیز کو وہ رقم قرض کے طور پر دے دی۔ 1 سال کے اندر الحاج ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا۔
اور لینے کے وقت ان کے عزیز نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، اگر آپ چاہتے ہو تو میں رہن کے طور پر میں آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دوں گا۔ تو الحاج ابراہیم صاحب نے کہا کہ جو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، صرف انہوں نے نام لکھا، ان سے سگنیچر تک بھی نہیں لی۔ اور کئی ایک کو ایسے خرچ دیا کرتے تھے، کبھی کبھار تو وہ لکھتے بھی نہیں تھے، لکھتے بھی تھے تو جو ہے سگنیچر نہیں لیا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ ان کو بار بار یاد دلاتی تھیں کہ جو ہے آپ لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی سگنیچر بھی لیا کرو۔ تو اس موقع پر وہ یہ بات کہتے تھے کہ جو ہے المال مال اللہ، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، میں بھی اس سے پہلے ضرورت مند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غنی بنا دیا ہے، تو میں جو ہے دوسروں کی مدد کروں، تو اس میں اتنی احتیاط برتنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتفاق سے ان کا 1 سال کے اندر اندر انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کی والدہ، ان کی اہلیہ محترمہ نے وہ دفتر اٹھا کر کے دیکھا کہ جو ہے چلو دیکھتے ہیں کہ جو ہے کتنی رقم آنے کی ہے اور کتنی رقم کس کو دینے کی ہے۔ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس دوست کی یاد آتی ہے کہ جس نے قرض مانگا تھا، اس وقت وہ بھی موجود تھیں، پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ یہ رقم واپس کر دیجئے۔ تو ان کے عزیز نے کہا کہ میں نے رقم لیا ہی نہیں، تو واپس کر دینے کی بات کیسے ہوگی۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ نے یاد دلایا اور زور دیا تو وہ مان تو گیا، لیکن وہ یہ کہنے پر مصر رہا کہ جو ہے میں نے ہاں لے تو لیا تھا، لیکن میں نے کبھی کا واپس بھی کر دیا ہے۔ تو یہ بضد تھی کہ جو ہے آپ رقم لیے ہیں وہ واپس نہیں کیے ہیں۔ عدالت میں یہ معاملہ پیش کر دیا گیا، قاضی نے ان کو بلایا اور پوچھا، تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو لیا تھا اور رقم واپس بھی کر دی ہے۔ تو دفتر لے جا کر کے دکھایا جاتا ہے، اس میں لینے کی بات تو ہے لیکن واپس کر دینے کی بات نہیں ہے۔ قاضی نے کہا اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے لیا ہے اور اقرار بھی کر رہے ہو، لیکن واپس کر دینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی، اور اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو قاضی نے کہا کہ تم کو قسم کھانا ہوگا، اگر تم قسم کھاتے ہو تو میں سمجھوں گا کہ جو ہے آپ نے واپس کر دیا ہے۔ اور اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے لی رقم تھی اور دے بھی دی ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ رقم لی تھی اور دے بھی دیا ہے۔ قسم کھا کر کے کہنے پر ان کی الحاج ابراہیم صاحب کی اہلیہ کو غیرت آ گئی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کیسا انسان ہے، برملا اور برجستہ اور پورے ہمت کے ساتھ قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے رقم لی تھی اور دے دی ہے، جبکہ اس نے دیا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر الحاج ابراہیم صاحب کی اہلیہ نے یہ بد دعا کی، اللہم انک تعلم السر واخفا وانک علام الغیوب، اللہم ان کان کاذبا فی یمینہ وقسمہ واجعلہ عبرۃ للناس یا قوی یا جبار۔ یہ بد دعا یا کلمات جیسے ہی اس کے زبان سے نکلے، وہ انسان تو خوش تھا کہ میں نے قضات میں کامیاب ہو گیا، فیصلے کے اندر میں کامیاب ہو گیا، اور وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ دھڑام سے گر گیا۔ نوجوان تھا، ہٹا کٹا تھا، صحت مند تھا، دروازے پر پہنچا تھا کہ جو ہے گر پڑا اور کچھ آواز، دھیمی آواز میں بولنے لگا اور انتقال کر گیا۔ انتقال کیے گئے مدعا علیہ
کی اہلیہ کو بھی یقین تھا کہ جو ہے میرے شوہر نے یہ رقم واپس نہیں کی تھی اور قسم جھوٹی کھائی ہے، اور اس کا یہ حشر ہوا ہے، بد دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے اپنے بچے کو لے کر کے رات کے اندھیرے میں اور سناٹے میں، ٹھنڈی رات میں اس بیوہ خاتون کے دروازے پر آتی ہے اور رقم واپس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر نے آپ کی رقم واپس کرنی تھی لیکن نہیں کیے ہیں، اور میں یقین کرتی ہوں اور میں بار بار یاد دلاتی بھی رہی لیکن وہ نہیں مانے، یہ رقم ہے آپ کی اور اس کو قبول کر لو۔ تو برادران اسلام، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر کے ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں تو بظاہر دنیا حاصل ہوتی ہوئی دکھتی ہے، اگر کسی کو مل بھی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے کار خیر نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے رسوا کن ثابت ہوتا ہے، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھائیں گے؟ جب تک دنیا میں رہیں گے اٹھائیں گے، یہاں تو اٹھا بھی نہیں پایا کہ جو ہے دنیا سے چل بسا۔ محترم حاضرین، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے جھوٹ ہرگز بھی ہم میں سے کسی کو نہیں کہنا چاہیے، یہ تہیہ کر لیا جائے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لا یحل الکذب الا فی ثلاث، 3 مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، ہم وہاں پر جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ کذب الرجل امرأتہ لیرضیہا، ایک وہ جگہ کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اخوت، محبت پیدا کرنے کی خاطر جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کو لے کر کے ہم اس کو غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ شارح بخاری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو جھوٹ بول سکتے ہیں اس حد تک کہ جو ہے ان کی کوئی حق تلافی نہ ہو، کوئی ان کا حق مارا نہ جاتا ہو، صرف محبت کی حد تک جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کو شوہر جھوٹ بول سکتا ہے، کس طرح؟ اس طریقے سے کہ جو ہے کوئی چیز ان کے لیے لائی گئی، کپڑے ان کے لیے لائے گئے، اور بیوی نے پوچھا کہ جو ہے اس کپڑے کی دام کیا ہے، ریٹ کیا ہے؟ ریٹ گرچہ کہ کم میں ملا ہے، لیکن اگر اس کو خوش کرنے کے لیے زیادہ ریٹ کہا جاتا ہے کہ میں نے اتنی رقمیں لائی ہے، تو وہ خوش ہو جائے گی، ہاں بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر جانے گی اور محبت بڑھے گی، تو اتنا کہہ سکتے ہیں۔ یا ایسے ہی اگر کوئی چیز لانے کے لیے کہا گیا اور وہ چیز بازار میں موجود تھی لیکن ہمارا جیب اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور وہ چیز نہیں لا سکے، اور آ کر کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ چیز بازار میں نہیں تھی، اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لائی گئی اور کہہ دیا گیا کہ جو ہے وہ چیز اچھی نہیں تھی، میں نے اس کو نہیں لایا کر کے یہ لے آیا ہے، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی حق تلفی نہ ہو، وراثت کے اندر اس کا حق مارا نہ جائے، ایسا جھوٹ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کذب الرجل فی الحرب، جنگ کے اندر جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کو دھوکے سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ الحرب خدعہ، جنگ دھوکہ ہے۔ مثلا اگر کسی نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ جو ہے تمہاری تعداد کیا ہے، مد مخالف پارٹی نے پوچھا کہ جو ہے تمہاری تعداد کیا ہے، تو کم تعداد ہے لیکن اس کو بتایا گیا زیادہ تعداد میں،
تو جھوٹ ہو گیا۔ ایسا جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس لیے کہ جو ہے اگر مد مخالف کو اگر ہم بتاتے ہیں کہ جو ہے ہماری تعداد زیادہ ہے تو وہ مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، سہم جائے گا، اور مخالف میں جو ہے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پسپا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح تیسرا جھوٹ اس وقت بولا جا سکتا ہے کذب الرجل لیصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنا ہو، دو گروہ ہیں آپس میں لڑ بھڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہے، ایک گروہ کے پاس جا کر کے یہ کہنا کہ جو فلاں گروہ نے تو آپ کی تعریف کر دی ہے، گرچہ کی تعریف نہیں کیا تھا، اور پھر ان کی بات ان کے سامنے پیش کرنا کہ جو ہے ارے وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، تاکہ ان دونوں کے درمیان یہ بات ہو کہ جو ہے میں نے تو اس کو دشمن سمجھا تھا لیکن اس نے میری تعریف کی ہے تو میرا سوچنا غلط نکلا، تاکہ اس کے دل کے اندر کچھ محبت پیدا ہو جائے۔ اس طرح محبت پیدا کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اتنی سی رخصت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اور اس کو اتنے پر اکتفا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان ایک بات اور عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بہت ہی ضرورت کے حد تک ہی بولا جائے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے جھوٹ کا انکشاف ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپس میں دونوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ کی ایک انتہا ہونی چاہیے، جھوٹ کو سوچ کر کے سمجھ کر کے بولنا چاہیے، اس کے اندر بھی دانائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس خطبے کا محصل یہ ہے کہ جو ہے ہم حتی المقدور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولنا ہو تو بھی سوچ سمجھ کر کے، اور جہاں پر ہم کو حکم دیا گیا ہے وہیں پر اس کو استعمال کریں گے، بلا وجہ اور بلا مقام پر ہم استعمال نہیں کریں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے احتراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔